پیپلز پارٹی آج کل جو مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہی ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ شامل تھے, ان کے وزیر تھے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت پہ جو الزام لگے یا جو مہنگائی ہوئی یا ڈالر بڑھا یا بجلی کی قیمتیں بڑھی, وہ سارا ملبہ سیاسی گیم کھیل رہے ہیں, وہ سارا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک سیاسی چال ہے اور سیاستدان سیاسی چالیں چلتے ہیں تو مسلم لیگ نون اپنا دفاع کرے گی. میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور میرے ساتھ سابق قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب موجود ہیں. اور سیاست میں خاص طور پر جب حکومت پی ڈی ایم کی بنی اور اس کے بعد جو 16 ماہ کا دورانیہ تھا, راجہ ریاض صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار تو ادا کیا, لیکن ان پر تنقید بھی بہت ہوتی رہی. صاف ظاہر ہے سیاسی لیڈروں پر جو ہے وہ تنقید بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے تنقید اصلاح بھی ہوتی ہے اور کچھ ذاتیات پر بھی معاملات ہوتے ہیں. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو راجہ صاحب, مسلم لیگ نون میں شمولیت آپ نے اختیار کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں تھیں جن میں آپ رہے, وہ آپ کو ہی پتہ ہے, باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے, ان سب سے زیادہ اچھی جماعت ہے؟ جی ابھی تو مجھے 10-15 دن ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کو جوائن کیے ہوئے. ویسے میں نون لیگ کے ساتھ کافی میں نے کام کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے ایز سینئر منسٹر کام کیا ہوا ہے. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ وفاق میں اپوزیشن لیڈر رہا ہوں. تو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہوا ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی میری پہلے ملاقات ہے. تو امید ہے یہاں پہ میرا وقت بہت اچھا گزرے. اچھا راجہ صاحب, خاص طور پر جب وزیر اعظم کی نامزدگی تعیناتی تھی تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اپوزیشن کا جو اور وزیر اعظم کا جو آپس میں مشاورت ہے وہ مشاورت تو ہو رہی تھی, لیکن کہیں سے اوپر سے پرچی آئی نام کی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, پرچی نہیں آئی. میں نے نام پیش کیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کی مہربانی ہے, شہباز شریف صاحب کی, جو انہوں نے 2 دن مشورے کے بعد جو نام میں نے پیش کیا تھا اسی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا تھا. یعنی کہ آپ کی تجویز پر جو کاکڑ صاحب آئے تھے؟ جی میری تجویز میں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نگران کابینہ پہ بھی جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے, اب بھی اور پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے, اور خاص طور پر جب حالانکہ ساروں سیاستدانوں کا یہ اتفاق تھا کہ چھوٹے صوبے سے وزیر اعظم کا نام لایا جائے, تو انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ کیا ان سے مشاورت آپ کی نہیں ہوئی تھی؟ میرا ضروری نہیں تھا ان کے ساتھ مشاورت کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حکومتی جماعت تھی. ہم نے اپوزیشن کے جو میرے دوست تھے, میں نے ان سے سب سے مشاورت کی, انہیں اعتماد میں لیا اور اعتماد میں لے کے یہ نام وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا تھا. پیپلز پارٹی آج کل جو مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہی ہے وہ سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ شامل تھے, ان کے وزیر تھے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت پہ جو الزام لگے یا جو مہنگائی ہوئی یا ڈالر بڑھا یا بجلی کی قیمتیں بڑھی, تو وہ سارا ملبہ سیاسی گیم کھیل رہے ہیں, وہ سارا ملبہ مسلم لیگ نون پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک سیاسی چال ہے اور سیاستدان سیاسی چالیں چلتے ہیں تو مسلم لیگ نون اپنا دفاع کرے گی. مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے ملک بچانے کے لیے, ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانی دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ قربانی ہے. اچھا راجہ صاحب, ایک جب بھی نگران سیٹ اپ آتا ہے تو ہم اس میں نا خاص طور پر جس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنانا تو اس کی تاریخ دیکھتی ہیں, اس کا ماضی دیکھتی ہیں. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب سے آپ کی کوئی پہلے ملاقاتیں ہوتی نہیں, یا ان کا کوئی ایسی چیز سے آپ مطمئن ہوئے کہ یہی نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ میرے ہی ان سے تقریباً 2 سال سے رابطہ تھا میری. ٹھیک ہے. اور سرفراز مفتی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ میرے پرانے دوست ہیں, ان کی معرفت میرے پاس بھی وہ آتے تھے. اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم بننا ہے. میں اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں بھی وہ مہربانی کرتے تھے, میرے پاس تشریف لاتے تھے, اور ہماری کھانا شانہ بھی 2-3 دفعہ ہوا, گپ شپ تھی. اور مجھے یہ احساس تھا کہ چھوٹے صوبے سے نام دیا جائے, اور میں نے ان کو بہتر پایا تھا اس لیے ان کا نام دیا. اور ایک خوشی کی بات ہے کہ اب وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اس وقت ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو رہی, بلکہ ہر کوئی ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ کم از کم کچھ تو مجھے بھی جاتا ہے. اچھا, آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے شمولیت اختیار کی, صاف ظاہر ہے آپ پارٹی کا حصہ ہیں, آپ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی آپ نے مسلم لیگ نون سمیت دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کا ساتھ دیا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی
تو کیا آپ کے دل میں مایوسی تو ہوگی؟ نہیں، کوئی مایوسی نہیں، جس کو ٹکٹ ملے گی اس کو سپورٹ کروں. آپ اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کا استحکام پارٹی میں بھی اشارے مل رہے تھے کہ آپ نہیں، شاید نہیں. وہاں جا رہے ہیں. تو جہانگیر ترین سے آپ کا اچھا رابطہ تھا؟ میرے بڑے بھائی ہیں، میرا عزت کا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یعنی ادھر ارادہ نہیں تھا، نون لیگ میں ہی تھا؟ کبھی بھی میرا ارادہ ہوتا. یہ جو نیب آرڈیننس منسوخی ہوئی ہے اس میں تو سارے کیسز میاں صاحب چھوٹے ہوں بڑے ہوں مریم ہو دیگر کے کیسز کھل گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے یہ گئے سارے تھے یا سیاسی پھر بنیادوں اس میں پہ بنائے حقیقت گئے تھی؟ تھے، کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، سب جھوٹے کیس ہیں. اور یہ اب اگر عدالتوں میں بھی چلے تو دیکھ لینا یہ سارے لوگ بری ہوں گے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سابق پی ٹی آئی کے دور تھا تو ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی یا ان کے ملکی مفاد کے لیے نہیں تھا، تو کل کو مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر اس طرح کی پالیسیاں اپناتی ہے، یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ مسلم لیگ نون کو بھی چھوڑ کے آگے کوئی نیا لائب؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں، یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. ابھی یہ بہت قبل وقت ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی ہو مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے اور اس شمولیت پر خوش بھی ہیں، اور نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی ان کا کہنا ہے کہ میں نے ہی تجویز کیا تھا.